في الكتاب المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی، اسی کو آس ترستے ہی منبر و محراب. جناب صدر حضرت حکم محبوب اردو کوچنگ سینٹر کے درخوشندہ ستارے، آج کے سالانہ انعامی مقابلہ میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی فضیلت و اہمیت. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے سامنے نماز کو موضوع گفتگو بناؤں. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لفظ و شے کی جسارت کر رہی ہوں اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتی ہوں. آپ جیسے معظم محترم حضرات کے مابین لفظ و شے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں سماج سے زیادہ عمل پیرا بنائے، آمین. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ وارفہ تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفہ کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرش پر نازل فرمایا، روزہ کو فرش پر نازل فرمایا، زکات کو بھی فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرش پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو قیمتی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے اور اعلیٰ وارفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ تک کیا جاتا ہے. برادران اسلام، توحید و ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے، کئی بڑے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے مومنو، صبر نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام علی اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا تحفہ ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تو نمازوں کے ذریعہ ہماری مشکل آسان کر دیں گے.
جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو